بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ درمیان تک ہم پڑھ چکے تھے اس کا ترجمہ کہ لوگ ایک ہی امت اور ایک ہی طریق پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا اور حق اور باطل کا التباس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا تاکہ ان اختلافات کے درمیان میں حق کو واضح کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا فِيهِ کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ سوائے مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل آ چکے تھے، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو مذہبی اختلاف کیا اور فکری اختلاف کیا، اس کا آغاز پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہوا، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی اور جن کے پاس دلائل واضح طور پر آ چکے تھے اور ان کے سامنے واضح ہو چکے تھے، ان لوگوں نے اختلاف کیا، کیونکہ دوسرے لوگ تو اللہ کی کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے، عوام، انہوں نے تو جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے ہیں انہی کے بتانے پر اور انہی کے پیچھے لگ کر انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ تو جو سمجھدار تھے، جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے یہ اختلافات کی داغ بیل ڈالی اور اس کی بنیاد ڈالی، اور یہ اختلافات کی بنیاد اس وجہ سے بھی انہوں نے نہیں ڈالی کہ اللہ کی جو کتاب تھی اس کے دلائل ان کے سامنے واضح نہیں تھے یا وہ دلائل کمزور تھے، یہ بھی نہیں، دلائل بھی واضح اور مضبوط تھے اور حق ان کے سامنے دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا تھا، پھر کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بین، آپس میں ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دنیاوی عہدوں اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اپنے طریقے نکالے اور اپنی اپنی دکانیں کھولی اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر مسائل بتانے شروع کر دیے، تو اس طرح سے یہی ہوا کہ وہاں پر اختلاف برپا ہوا، اور اس اختلاف کا مومنین کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک چونکہ وہ ایمان لانے والے تھے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان اختلافات کا کوئی نقصان مومنین کو نہیں پہنچایا، بلکہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ایمان والوں کی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کی طرف جس میں وہ کافر لوگ اختلاف کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے مومنین کی اس حق کی طرف رہنمائی کی جس میں کفار باہم اختلاف کرتے ہیں، یعنی کفار نے جو اختلاف کیا اس اختلاف کا نقصان مومنین کو نہیں ہوا، بلکہ مومنین چونکہ ایمان لائے تھے اور ان ایمان لانے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان اختلافات کے اثر سے بچا لیا، اور جو حق رستہ تھا اس حق رستے پر ان کو استقامت عطا فرمائی اور اسی کی رہنمائی انہیں عطا فرمائی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو جس کو چاہتے ہیں یعنی جو لوگ، جن لوگوں کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہو اور وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو اپنے اختیار سے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اس سیدھے راستے سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سیدھا راستہ ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں،
اور سیدھے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم اپنے راستے پر اسے چلا دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی راہ حق پانے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہی، ضلالت اور کفر کو ہی طلب کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لاتے. ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار سے ہی انسان گناہ اور کفر کرتا ہے، اختیار سے ہی انسان ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کرتے ہیں کہ انسان جو بھی منتخب کرتا ہے اپنے لیے، اللہ پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. زبردستی نہیں کرتا کہ کوئی منتخب کر رہا ہے نیکی کو، اللہ زبردستی کر لے اور اس کو گمراہی پر ڈال دے، ایسا نہیں کرتا. کوئی منتخب کر لے اپنے لیے گمراہی کو، اللہ زبردستی اس کو نیکی پر ڈال دے، اللہ ایسا نہیں کرتا. اور نہ امتحان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. امتحان یہی ہے کہ انسان کو بتا دیے جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور اس کو اختیار دیا جائے، آزادی دی جائے، تو وہ خود ہی اپنے اختیار سے اور اپنی پسند سے جو بھی راستہ منتخب کر لیں اور اس راستے کو وہ چن لے. پھر اس کی بنیاد پر جو ہے نا اس کو اجر دیا جائے یا سزا دی جائے. اگلی آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ تم پر نہیں آئے، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی طرح کے حالات، خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے. کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ان لوگوں کی طرح کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے؟ یعنی تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر جس طرح کے حالات آئے، ان حالات، وہ حالات تم پر آئے بغیر ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. ایمان لائے ہو تو اس ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، اور اس ایمان کے راستے میں طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں بھی آئیں گی. یہ آیات چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے، تو یہ دراصل انصار مدینہ کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، کیونکہ مہاجرین تو مکہ مکرمہ میں سختیاں جھیل کر آ چکے تھے. انہوں تو آگے کی سختیاں اتنی زیادہ ان کے لیے نہیں تھی جتنی وہ جھیل چکے تھے. تو انصار کو بھی یہ خطاب ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ ہرگز مت سوچنا کہ صرف آمنا کہہ دیا تو آگے مشقتیں نہیں آئیں گی، طرح طرح سے تکالیف اور مشقتیں آئیں گی. سب سے بڑی مشقت شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا، کہ شیطان ہمیں ایک راستہ دکھائے، ایک راستہ خوبصورت کر کے دکھائے اور ہم اس راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلیں. یہ ایک بہت بڑی مشقت. معاشرے کے طنز تانے جو آج کل کے دور کے حساب سے اور اس دور کے حساب سے دشمن اور مختلف قسم کی جنگیں اور ان کا مقابلہ، یہ ساری سختیاں اور جنگوں میں جانا، یہ ساری سختیاں تو اٹھانی پڑیں گی، اور تب جا کر جو ہے نا جنت کے اعلیٰ درجات تم حاصل کر سکو گے. جس طرح تم سے پہلی امتیں انہوں نے یہ سختیاں جھیلی، اور یہ سختیاں جھیلنے کے بعد ہی وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات کے مستحق ہو گئے. تو کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں؟ ان پر کیسے حالات آئے تھے؟ مستہم البأساء، ان پر سختیاں آئیں، والضراء، تکالیف آئیں، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، طرح طرح سے تکالیف ان پر آئی اور وہ جھنجھوڑے گئے مختلف تکالیف سے. یہ حالت ان تک پہنچی حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول یعنی ان کے رسول بول اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو رسول پر ایمان لائے تھے
وہ بول اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت کے رسول اور مومنین یعنی اتنی تکالیف اور سختیاں ان پر آئی کہ وہ رسول اور اس پر ایمان لانے والے وہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی مدد کے آنے میں انہیں کوئی شک تھا، رسول کو اور ایمان والوں کو کوئی شک نہیں تھا، اللہ کے وعدے پر انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اگر ہم راہ راست پر ہوں گے، لیکن کب آئے گی یہ وقت تو اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ تو وہ سختیاں جب آئی تو اللہ کو پکارنے لگے، اور یہ اللہ کا پکارنا یہ ایک بندگی کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کوئی انہیں پکارے۔ تو اس غرض سے وہ پکار رہے تھے، کوئی شک اور شبہ نہیں تھا کہ اللہ کی مدد کب آ رہی ہے ہی نہیں مدد، ایسا نہیں تھا، یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن وقت چونکہ اس کا معلوم نہیں تھا تو اس لیے ان سختیوں میں وہ اللہ کو پکارنے لگے۔ اور اللہ نے بطور تسلی کے پھر انہیں یہ جواب دیا، الا سنو ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی وہ آ کر ہی رہے گی، تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حالات ان لوگوں پر جو مومنین تھے ان پر گزرے ہیں، تو تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ حالات کیا تھے؟ کبھی غزوہ بدر ہیں، کبھی غزوہ احد ہیں، کبھی غزوہ احزاب ہیں، کبھی حدیبیہ ہیں، کبھی غزوہ خیبر ہیں، کبھی غزوہ تبوک ہے۔ تو یہ ساری سختیاں انہوں نے جھیلی۔ کس طرح کی سختیاں تھیں؟ تو بہرحال اور الحمدللہ ہم تو ان سختیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، کم از کم ہم شیطان کے مقابلے کے لیے اور معاشرے میں جو شیطان کے چیلے ہیں ان کا وہ مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے دین پر چلنا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ ہاں لوگ ہمیں دقیانوس کہیں گے، ہمیں یہ ماڈرن ہم کیسے کہلائیں گے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ذریعے سے اور اپنے گھر میں یہ کام تو کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کے ہاں ہم قابل قبول ہو جائیں۔ تو کم از کم ہم معاشرے سے تو مقابلہ کر لیں، شیطان سے تو مقابلہ کر لیں، اور اپنے اندر یہ عزم تو پیدا کر لیں کہ ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یہ اعلان کرنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کا جو حکم ہوگا اسی پر میں چلوں گا، ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس آیت کو ملحوظ رکھ کر کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے اور آپ قدم قدم پر اللہ سے بغاوت کرتے جاؤ۔ اللہ شدید العقاب بھی تو ہے، سخت سزا دینے والے بھی تو ہیں، تو اللہ منصف بھی تو ہے، اللہ عادل بھی تو ہے۔ انصاف کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ ایک انسان اسی معاشرے میں رہ رہا ہو اور وہ دین پر چل رہا ہو، اور ایک انسان قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہو، تو اللہ کا انصاف تو یہی ہوگا کہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بغیر ان مشقتوں کے برداشت کیے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی